السلام علیکم، ست شری اکال، ہیلو ایوری ون۔ ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پر ہاشم ندیم کی بہت ہی خوبصورت ناول کے ساتھ پری ذات۔ ایک سرائیکی گیت ہے میرے محبوب یہ تیری جگبار کی، جدائی بھی بڑی جان لیوا ہے، مگر تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار موسم گرما بھی کچھ اس سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل کی مانند چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ سے کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا تارکول میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک رستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کئی بار دبدبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے ہیں، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکلتا تو میری عرضی کا نمبر چھٹا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ رستے سے گزرتے ہوئے حسب معمول چند لمحوں کے لیے جوتوں کی بڑی دکان کے چپر تلے سستانے کے لیے ٹھہرا اور ہمیشہ کی طرح حسرت بھرے تجسس کے ساتھ دکان کے شیشے سے ہاتھ لگا کر ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر سے ایک ملازم ایک میم صاحب کو اس کے پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ میں دھلی آبشار کی مانند نکھری نکھری، مگر خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر ملازم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ملازم تیزی سے باہر آیا اور حقارت بھرے لہجے میں مجھے جھڑکنے لگا۔ اوئے، کتنی بار تجھے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس نہ کھڑا ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا۔ چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت، یہ رویہ میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی مجھے ایسے تحقیر آمیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور پھر لوگوں سے کیا گلہ شکوہ، میری صورت، میرا حلیہ ایسے رویے، ایسی ہی نفرت حقارت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بیٹا تھا۔ ابا ایک شربت پیک کرنے والی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کی ڈبوں میں بھر کر شام کو جب گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا تھا، اور پھر ہم کونوں خدروں میں دبک کر باقی کا دن گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنہا ضروریات، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا یہ جو غریب والدین ہوتے ہیں یہ اپنی غربت بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا شاید ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا تھا۔ نانی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول کم خوراکی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجتاً میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی رنگت کے تھے۔ یہ نہ جانے قدرت نے ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں ہی انڈیل دی تھی۔ چھوٹی خالہ اماں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ انہیں تو جیسے ہی موقع ملتا جھٹ بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا بچہ کس پر چلا گیا ہے، لگتا ہے جیسے آنگن میں اماوس کی رات اتر آئی ہے۔ اماں جو پہلے میرے رنگ کی وجہ سے جلی بنی بیٹھی تھی، تلملا ہی تو گئیں۔ جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، ویسے تمہاری اس بہنگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ وہ بھی تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، ہاں میرے لیے کوکاف کا شہزادہ ہی ہے۔ میں نے تو اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری ذات۔ ہاں یہی نام ہے میرے بچے کا، پری ذات۔ آس پاس موجود سب عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ پری پیکر تو سنا تھا، یہ پری ذات بھلا کیا نام ہوا۔ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی سی اور غیر دلکش نئے نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری ذات کے نام سے کروایا جاتا تو سننے والا خود
خود بخود کہکا لگا کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑا کر کے ان کے نام پوچھے۔ میری باری آئی تو میں کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتے رہے، پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑے۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال کا رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ تب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں کیسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوتا چلا گیا کہ مسئلہ نام کا نہیں صورت کا ہے۔ اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے بازار میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچی، پہلے تو لوگ مجھے عجیب طریقے سے دیکھتے تھے اور مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کا ایک حیرت انگیز طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی، مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے، بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ، چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کا اجلا پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ یہ مذاق تب سنگین ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر میں میرے من میں چبھی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھیں کہ بڑی محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا تھا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی ہر بنائی ہوئی چیز خوبصورت سے پیار ہو جاتا تھا، چاہے وہ پھول ہو، رنگ، خوشبو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف پر سجا کوئی نظارہ، کچھ بھی ہو۔ مجھے یاد ہے اسکول کے راستے میں آنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر کو دور ہی سے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی تو شاید دنیا میرے لیے دوہرا عذاب بن گئی تھی۔ شاید دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے ہر طرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہ بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی حرکت اور بدصورت سوچ۔ اس پر تماشا یہ کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک کے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول ہی نہیں جا پایا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پریزاد کے باوا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ گئے مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور پھر چند ہفتوں اور زخموں کا کھڑان تو بیماری ساری عمر کے لیے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کے نشان چھوڑ چکی تھی، اور ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے زخم جو مجھے لوگوں نے باتوں سے لگائے تھے، جو بظاہر تیمارداری کرنے اور اماں سے ہمدردی جتانے آتے تھے، مگر ہنسی مذاق کی تہہ میں طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے کہ چھوٹی سی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو کے رہ جاتا تھا۔ کون کہتا ہے انسان نے اس دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ ایٹم بم کے موجد کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے والدین کا بھی اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یکے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو ان میں سے کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کیسے خیال رکھا جاتا ہے؟
یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ کاش اس دنیا میں صرف غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں میں دھول چاٹتے رول کھل کر بڑے ہو جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خرازہ میرے لیے طویل کر دیا تھا۔ میں جتنا بھی لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا، اتنا ہی ان کی نظر میں آ جایا کرتا تھا، اور پھر ایک دن پلتا وہ ایک حسن پرست پری ذات جیسے ہر خوبصورت چہرہ اس قدر لبھاتا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سب ہی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی اور نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقعات ہی ہوتی ہیں، کانٹوں میں الجھاؤ رکھنے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والے واقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی، گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائیوں اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے نا، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دیتی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ میں بھی سرگوشیاں ہوتی چلی گئیں۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا ہی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی مزید آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا، کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن، اور صحن میں جو سوتا تھا۔ میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بہن بھائیوں چونکہ چھوٹے ہیں، لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنایا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کا کاڑ کباڑ جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ ایک ساتھ پہلے ہی جس شے کو فالتو سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ رہی ہوتی تھی۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی چارپائی اس گودام میں ڈال لوں۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد جب چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلا آتا، شروع میں مجھے یہاں کچھ گھٹن محسوس ہوئی، مگر پھر دھیرے دھیرے اپنی اس تنہائی سے سکون ملنے لگا۔ یہ تنہائی میرے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی، اور پھر جیسے میری اپنی اس تنہائی سے دوستی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی تنہائی کا ساتھی بھی میسر نہیں، اس لیے اپنا یہ ساتھ کسی غنیمت تھا۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ میری تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگے گی، اور مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی تھی۔ میری تنہائی، ہائے میری تنہائی، کبھی مجھے اس اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو ضلع بھر میں اول پوزیشن لینے کے لیے کھچا کھچ برے حال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہوتا، تو کبھی اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، اور میری ہر کامیابی پر سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجا رہا ہوتا۔ غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا، جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور، کبھی نصاب میں کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی مجھ سے سوال پوچھ لیتے تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے تو جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے چھوٹی موٹی نوکریاں شروع کر دی تھی، اور اب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اور انہی دنوں میں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات طے ہو گئی، اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا نے اس کی رخصتی کی حامی بھر دی۔ ہماری برسوں کی لگی بندھی زندگی کے روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی، اور اماں نے آس پڑوس اور لڑکیوں
बालियों को ढोलकी के लिए हफ्ता पड़ोसनों और लड़कियों बालियों को ढोलकी के लिए हफ्ता भर पहले ही रोज़ाना शाम को घर आने की दावत दे दी। ऐसे मौका पर मैं ज़्यादा छत पर अपने डरबेनुमा कमरे में ही कैद रहा करता था। हालांकि दिल बहुत चाहता था सहन में जाकर मोहल्ले की लड़कियों की शोरगुल और हंगामा देखा करूं। इनकी हंसी और कहकों की आवाज़ पर कमरे तक आती तो कई बार छत की मुंडेर पर आता, फिर वापस लौट जाता। मगर किसी काम से घर से बाहर भी जाना होता तो चुपचाप सहन की पिछली जानिब से नीचे उतरता। उन दिनों सरे शाम ही मोहल्ले के नौजवान लड़के हमारी गली के इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे और मेरी अम्मा ये अब्बा के बुलावे पर भाग भाग कर काम के यूँ करते जैसे ये इनका फ़र्ज था। मुझ पर यह भेद बहुत देर बाद खुला कि इनमें से हर एक मोहल्ले की किसी न किसी लड़की की एक झलक देखने की आस थी। गली यात्रा करता था, कभी कभार इनके करीब से गुजरते इनकी सर्द आहें और इश्किया जुमले मेरे कानों में भी पड़ते थे। यार क्या हुआ, वो आई ही नहीं? कहाँ यार, इसका तो घर से निकलना भी अजाब हो चला था। तू बता तेरी वाली आई है कि नहीं? हाँ आई तो थी, पर इसकी अम्मा इसकी बड़ी कड़ी निगरानी करती हैं। आज कल उस पर सोचता हूँ हाथ पकड़ाने की कोई तरकीब करूँ, मगर मैं हैरत से इनकी ये बातें सुनता और रश्क से इन सबको देखा करता था। मेरी नज़र में वो सब लोफर बहुत अजीम दर्जा रखते थे। भला इस दुनिया में किसी का महबूब बनने से भी कोई बड़ा दर्जा हो सकता है? आशिक तो लाख मिल जाएंगे, महबूब के दर्जे पर शाज़ो नाज़र ही कोई फाइज होता है। ये खुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास था कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी हो जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता हो, आपकी फ़िक्र करता हो। आपकी याद इसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देती है। मुझे जैसे मामूली लड़के के लिए तो ये ज़िंदगी की मिराज थी कि मोहल्ले की किसी लड़की के ने मेरी तरफ देखना तो दरकिनार कभी एक चुटती सी निगाह नहीं डाली थी। लड़कियां मुझसे मोहल्ले के खूबरू लड़के भी बात करना पसंद नहीं करते थे। वो घंटों आपस में अपने माशकों की बात करते रहते थे और मैं इनके करीब बैठे होने के बावजूद कभी इतनी तवज्जो के बाइस नहीं बन सका कि मैं इनमें से कोई मुझे इतना कह दे, भाई जाओ जाकर अपना काम करो, कहाँ हमारे दरमियान घुसे बैठे हो। इनमें से अगर कभी किसी की कोई उचटती हुई निगाह भी मुझ पर पड़ जाती तो वो बड़ी बेपरवाही किसी की निगाह मेरे पर पड़ जाती तो वो बड़ी बेपरवाही से कहता, यार परी जल्दी से जाकर एक सिगरेट की डिबिया तो पकड़ लाना। हम सब उम्र के इस दौर से गुजर रहे थे जहाँ घर वालों से छुप कर सिगरेट पीना भी एक कारनामा समझा जाता था और इसकी नज़र में मेरी वक़्त बस इतनी थी कि मैं इनकी हल्की फुल्की खिदमत करता रहूं, या फिर यूँ कह ले कि मैं इनकी नज़र में कतई बेज़रर था। आशिक को खतरा सिर्फ अपने रकीब से होता और मेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं किसी अदना दर्जे के रकीब के ओहदे पर फाइज हो सकूं। इन्हीं दिनों मोहल्ले में नाहिद नामी लड़की का बहुत चर्चा था। मोहल्ले के सभी लड़कों की नींदें हराम कर रखी थी इस परी चेहरा ने, और हमारी गली में जमा होने वाली इस भीड़ की बुनियादी वजह भी नाहिद ही थी, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी माँ के साथ मगरिब के बाद हमारे घर में तकरीब में शामिल होने के लिए आती थी। हमेशा नज़रें झुकाए और सर पर ओढ़नी ओढ़े नाहिद को मैंने एक आध बार गली में जाते देखा था। सफ़ेद लिबास में वो कितनी पाकीज़ा और कितनी मासूम दिखाई देती थी। शादी का दिन करीब था और घर में हंगामा भी अरूज पर था। बस एक ऐसी शाम मैं घर के सहन से गुजरकर किसी काम के बाहर जाने के बहाने के लिए निकला तो सहन में बैठी किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, ज़रा सुनिए। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। मुझे पुकारने वाली कोई और नहीं, वो नाहिद ही थी।